اوپر آسمان کے فرشتے اور زمین کے فرشتے کو لعنت کو لانا ہے۔ اس وجہ سے غلط بیانی سے پرہیز کرتا ہوں، اور جو بھی آپ کے سوالات آتے ہیں میں صحیح جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، جواب دیجیے گا۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، یعنی آدمی ناپاک ہو جائے، تو روزہ کا کیا حکم ہے؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ حالت روزہ میں اگر آدمی مشت زنی کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ مشت زنی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے منی کو نکالتا ہے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی حالت روزہ میں اپنے وائف سے سیکس کر لیتا ہے تو کیا حکم ہے؟ چوتھا مسئلہ یہ کہ کوئی آدمی حالت روزہ میں اپنے وائف کو کس کر سکتا ہے یا نہیں، اپنے وائف سے دل لگی کی باتیں کر سکتا ہے یا نہیں۔ میں ان سارے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ سے بھی میں کہوں گا کہ آپ اس کے جواب دیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کے پاس شرعی نالج ہے اور شرعی جانکاری ہے۔ باقی آپ ضرور مذہبی سوالات کریں، دینی سوالات کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے پہلا مسئلہ جو پیش کیا وہ یہ کہ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جاتا ہے، کوئی آدمی سحری کھاتا ہے اور سحری کھانے کے بعد سو جاتا ہے، اور عامتاً رمضان میں ایسا ہوتا ہی ہے کہ آدمی سحر کھانے کے بعد سوتا ہے، تو اگر کوئی آدمی سحر کھانے کے بعد سویا اور وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو احتلام ہو جاتا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم شک دوست بھی کہتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ آیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھیے گا، رات میں کسی آدمی کو حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہم اپنے روزہ کو برقرار رکھیں اور روزہ کو کنٹینیو کریں، ہم غسل کر لیں، کافی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال جو میں نے کیا تھا کہ حالت روزہ میں کوئی آدمی اگر مشت زنی کرتا ہے، مشت زنی کا مطلب میں نے بتایا کہ اپنے ہی ہاتھ کے ذریعے سے اپنے نفسانی خواہش کو پوری کرنا اور اپنے منی کو نکالنا، اسے مشت زنی کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی حالت روزہ میں اگر مشت زنی کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا جملہ، کوئی آدمی اگر حالت روزہ میں مشت زنی کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے منی کو نکالتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے شخص کے بارے میں بہت ہی وعید آئی ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنے نفسانی خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے ہاتھ ہوں گے جو حاملہ ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں بچہ ہوگا، جو ہاتھیں پریگننٹ ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ کون سی ہاتھیں ہیں، تو کہا کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے نفسانی خواہش کو پوری کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے منی کو نکالتے ہیں۔ الغرض، خلاصہ یہ کہ کوئی آدمی اگر روزہ کی حالت میں اپنے نفسانی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے منی کو نکالتا ہے، جسے ہم مشت زنی کہتے ہیں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا کرنا بھی حرام ہے اور گناہ ہے۔ تیسرا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ حالت روزہ میں کوئی آدمی اگر اپنے بیوی سے سیکس کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کوئی آدمی اگر حالت روزہ میں اپنے بیوی سے سیکس کر لیتا ہے تو یاد رکھیے، اگر اس نے ایسا عمل جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی اس کو اپنا روزہ یاد تھا پھر بھی کیا ہے، تو میاں اور بیوی دونوں پر کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ہم ایک روزے کے بدلے میں کنٹینیو 2 مہینہ روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر 2 مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جو میں نے تیسرا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا، چوتھا مسئلہ، لیکن تیسرے مسئلے کے بارے میں نے کیا کہا آپ سے کہ کوئی آدمی حالت روزہ میں جان بوجھ کر اپنے وائف سے سیکس کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ میں نے جو آپ کے سامنے چوتھا مسئلہ پیش کیا تھا کہ کیا حالت روزہ میں کوئی آدمی اپنے وائف سے بوس و کنار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی حالت روزہ میں اپنے وائف سے دل لگی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اگر جو آدمی اپنے وائف سے دل لگی کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، اگر اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے کہ میں وائف سے دل لگی کروں گا تو میں پھر نفسانی خواہش کو پورا کرنے میں ملوث ہو جاؤں گا اور میں اپنے خواہشات کو پورا کرنے لگوں گا، تو پھر وہ ایسا نہ کرے، وہ ایسا نہ کرے۔
لیکن جس آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول ہے، وائف سے بوس و کنار جائز ہے، اور وائف